اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، آج جس ہستی کی زیارت کا آپ مومنین شرف نصیب فرمائیں گے، یہ روزہ اطہر جناب زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے جناب زید شہید کا روزہ اطہر ہے۔ مومنین کرام، محبان اہل بیت، بہت سارے لوگوں نے اس مقام کی زیارت کرائی ہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مومنین کرام، محبان اہل بیت کو جس روزہ اطہر کی زیارت کرائیں، کم از کم ان کا شجرہ نسب، ان کے معجزات، ان کے کرامات بھی مومنین کو بتائے جائیں۔ اگر جناب زید بن علی کی زندگی کی طرف نظر کی جائے، یہ امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ مقام ولادت جناب زید کا مدینہ منورہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ سن 75 ہجری اور بعض میں ملتا ہے کہ سن 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ جناب زید شہید کو شہید کیا گیا سن 122 ہجری میں، کوفہ سے تقریباً 30 کلومیٹر ذی القفل کے قریب یہ مقام کناسہ موجود ہے، جہاں پہ جناب زید بن علی کا روزہ اطہر ہے۔ جناب زید بن علی نے اموی حکومت کے خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے دور حکومت میں قیام کیا۔ کوفہ میں اس وقت کوفہ کا گورنر یوسف بن عمر تھا۔ یہ منتقم خون امام حسین علیہ السلام بن کے نکلے۔ اپنے جد امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ اگر جناب زید کی زندگی کی طرف دیکھا جائے، ایسے ایسے معجزات، ایسے ایسے کرامات ہیں، حتیٰ کہ جب ان کو شہید کیا گیا، جب انہوں نے قیام کیا تو فتح پائی، لیکن رات کے وقت جب آرام کر رہے تھے، روایات میں ملتا ہے کہ دشمن کی فوج نے آ کے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ جو زیر امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے جناب زید شہید کے روزہ اطہر کی زیارت کرتے ہیں، زیارات کے یہ جملے ہیں کہ جو بھی جناب زید شہید کے ساتھ شہادت کے مرتبے کے اوپر فیض یاب ہوا، میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے چاچا زید کے ساتھ جس نے شہادت کا رتبہ پایا، وہ ایسے ہے کہ جیسے جو مقام اور مرتبہ مولا امیر المؤمنین کے اصحاب کی شہادت کا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جناب زید شہید، جن کو شہید کرنے کے بعد ان کے سر مبارک کو شام اور مدینے بھیجا گیا، اور ان کے جسد مبارک کو زیارات کے اوپر بھی یہ جملے لکھی نہ سنا۔ ان کا جسد مبارک 4 سال تک کوفہ کی بازار میں کھڑا رہا، جہاں سے معجزات ظاہر ہوتے رہے۔
یہ سید الساجدین کے بیٹے ہیں، یہ زین العابدین کے بیٹے ہیں، یہ امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور ان کی والدہ گرامی کی طرف اگر نگاہ کی جائے، ابو حمزہ سمالی سے جو بہار میں روایت ہے، ابو حمزہ سمالی کہتا ہے کہ ہر سال سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا۔ جب ایک دفعہ میں گیا تو سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا، یا دروازے سے ایک معصوم بچہ آیا جو چوکھٹ کے اوپر گرا، تو امام زین العابدین نے اس کی پیشانی کا بوسہ دیا، اس بچے کو اٹھایا، اور مولا دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرے اس بیٹے کو کناسہ کے مقام پہ شہید کیا جائے گا۔ ابو حمزہ سمالی پوچھتا ہے، مولا مقام کناسہ کہاں پہ ہے؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، کناسہ کوفہ کے قریب ایک مقام ہے، کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پہ اس میرے بیٹے زید کو شہید کیا جائے گا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابو حمزہ سمالی، ایک واقعہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، ایک دن میں عبادت الہی میں مشغول تھا، ایک دن میں ذات پروردگار کی عبادت میں مشغول تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، زین العابدین وہ امام ہیں جو مصلی عبادت پہ آتے تو شیطان سانپ کی شکل میں اگر آ کے زین العابدین کے انگوٹھے کو چبانا شروع کرتا ہے، مصلی خون سے تر ہو جاتا ہے، لیکن زین العابدین کو پتہ تک بھی نہیں چلتا۔ وہ زین العابدین فرماتے ہیں، اے ابو حمزہ سمالی، جب میں عبادت میں مشغول تھا، میری آنکھ لگی تو میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ امام فرماتے ہیں، اے ابو حمزہ سمالی، جب میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا تو اکیلا نہیں تھا، رسول خدا مخدوم کائنات جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب علی علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں میرے بابا حسین علیہ السلام، میرے چاچا حسن علیہ السلام موجود تھے، اور رسول خدا نے میرا عقد ایک حور سے کیا۔ جب مولا فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، صبح ہوئی، میں نے دروازے کے اوپر دق الباب کی آواز سنی، جب دروازے پہ گیا تو ایک کانیز جو برقعے کے ساتھ لپٹی ہوئی ایک غلام کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس غلام نے جناب مختار ثقفی کا مجھے سلام بھی دیا اور تحفے طوائف بھی دیے اور واپس چلا گیا۔ مولا فرماتے ہیں اس کنیز سے میرا عقد ہوا اور اس کے بطن اطہر سے جناب زید شہید کی ولادت ہوئی۔ جناب زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے روزے اطہر سے دعا گو ہیں، اللہ بے حق کے جناب زید ہر محب اہل بیت کو جناب زید کے روزے کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ بے حق کے چہاردہ معصومین دنیا کے جس کونے میں بھی محبان اہل بیت رہتے ہیں، جناب امام سجاد علیہ السلام کے ماننے والے، جناب زید بن علی کے چاہنے والے رہتے ہیں، میرے مالک ان کو بھی ان پاک مقامات کی زیارت کا شرف نصیب فرما، ہر محب اہل بیت کے بچوں کی زندگی دراز فرما۔ اے میرے مالک، تجھے جناب زید کی شہادت عظمیٰ کا واسطہ، دنیا جس بیماری سے گزر رہی ہے، جس کرب سے گزر رہی ہے، اس بیماری کو رفع دفع فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔